ایسا کوئی دکھ نہیں ہے دنیا میں کہ جو دکھ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گزرا نہ ہو۔ ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے جس مصیبت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوچار نہ ہوئے ہوں۔ صرف آپ نہیں بلکہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کو بھی ہر طرح کے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جس نے بھی ان 10 سالوں میں آپ کے کلمہ صداقت کو مانا، ایمان قبول کیا، وہ مرد ہے یا عورت، وہ بچہ ہے یا جوان یا بوڑھا، انہیں مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ اگر کسی عورت نے اسلام قبول کیا تو مکہ کے چوک میں اسے اونٹوں سے باندھ کر 2 لخت کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ حضرت عمار بن یاسر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن اس صداقت کی آواز میں بجائے کمی آنے کے لوگوں نے ہر مصیبت کو برداشت کیا۔ تعداد بڑھتی چلی گئی، لوگ زیادہ ہوتے چلے گئے۔ دار ارقم میں چند لوگ تھے، حرم کعبہ میں زیادہ ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے ان 10 سالوں میں ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے سخت حالات کا سامنا کیا، اللہ نے قرآن نازل کر کے ان لوگوں کی تعریف اور توصیف کی ہے۔ فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، ان کے درجے، ان کا مرتبہ، ان کی شان بڑی جدا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا ہے، وہ لوگ بھی اللہ ان سے راضی ہے، لیکن وہ شان اور عظمت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہوں نے سخت حالات میں پیغمبر اسلام کا پہرا دیا تھا۔ کائنات انسانی کے اس عظیم و شان طبقے کی اللہ نے 2 انداز میں صفات ارشاد فرمائی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی صداقت پر، دعوت ایمان پر سب سے پہلے لبیک کہا، سبقت لے گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ اللہ دونوں سے راضی ہے، جنت ان سب کے لیے تیار ہے، حوران ارم ان کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن یہ عظمت اور شان میں ان سے بلند ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان لوگوں کی تربیت فرما رہے ہیں اور ان کو ایمان اور عمل کا درس دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قدرت کی طرف سے حالات سختی کے ساتھ مختلف انداز پہ اثر انداز ہوتے رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب چھوٹے ہیں تو ماں کا سایہ اٹھا، ولادت سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا، پھر ایمن نے سنبھالا، ایمن نے حضرت ابو طالب کی گود میں لا کے ڈالا، انہوں نے سنبھالا یہاں تک کہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر مکہ کے راستے، مکہ کی گلیاں، مکہ کے در و دیوار اور مکہ کے بازار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بند کر دیے گئے۔ آپ کا داخلہ بند ہو گیا۔ آپ گھر سے باہر نکلتے تھے تو آپ کے چچا حضرت عباس آپ کو سینے سے لگاتے تھے،
آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ڈھارس بندھاتی تھی، آپ کو حوصلہ دیا کرتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ 10 دنوں کے اندر اندر عام الحزن میں باہر چچا کا سہارا بھی اللہ نے اٹھا لیا، گھر کے اندر سے آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سہارا بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ اب کیا ہے، آپ دعوت دیتے ہیں، آپ اللہ کا پیغام سناتے ہیں، آپ اللہ کا قرآن سناتے ہیں، بدلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ گالیاں دی جا رہی ہیں، بدلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، بدلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا ان کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ اور جب مکہ کی گلیاں اور در و دیوار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داخلے پر پابندی لگائی، وہ لوگ جو آپ کے سگے رشتہ دار تھے، آپ کی قوم والے تھے، آپ کے قبیلے والے تھے، ابھی چند دن پہلے صادق کہنے والے تھے، امین کہنے والے تھے، تعلق رکھنے والے تھے اور دھرتی کا سب سے اچھا اور بہترین انسان مانتے تھے، وہ لوگ مخالفت پر اترے، پروپیگنڈا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی مخالفت دشمنی میں تبدیل ہو گئی اور ان کی دشمنی جانی دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کس طرح چراغ نبوت کو بجھایا جائے، وہ پلاننگ کرنے لگے کہ کس طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، اور اس پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے لگے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جس کی حفاظت رب العالمین کرنے والا ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ شفا اللہ دینے والا ہے، بیماری اللہ دینے والا ہے، موت اللہ دینے والا ہے، زندگی اللہ دینے والا ہے، اور موت اور حیات کے فیصلے دھرتی پہ نہیں ہوا کرتے، بیماریوں میں نہیں ہوا کرتے، ہاسپٹل میں نہیں ہوا کرتے، چلتی ہوئی تلواروں میں نہیں ہوا کرتے، آتے ہوئے تیروں میں نہیں ہوا کرتے، گولیوں میں، بموں میں، بارود کے ذرات میں موت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ موت کے فیصلے تو عرشوں سے ہوتے ہیں، اور جس کے حق میں ہو جائے اس کے حق میں کوئی شفا، کوئی تندرستی، کوئی حصار دھرتی کا اسے بچا نہیں سکتا۔ اور جس کے لیے بچانے کا فیصلہ ہو جائے، جس کے لیے زندگی کا فیصلہ ہو جائے، پھر کائنات میں موت کا کوئی رخ، موت کا کوئی انداز، موت کی کوئی شکل اسے مار نہیں سکتی۔ وہ بچانا چاہے، بظاہر موت کے اسباب ہوں، وہ کائنات میں، سمندر کے سینے میں، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا کے دکھاتا ہے۔ وہ بچانے پہ آئے تو آگ کے شعلوں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا کے دکھاتا ہے۔ اللہ نے امام الانبیاء کی حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ یہ مکہ والے میرے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ میری بات سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، میری بات کو انہوں نے مجھے اپنے گھروں سے نکالا ہے، یہ بازاروں میں داخل نہیں ہونے دیتے، حرم میں داخل نہیں ہونے دیتے، میں کیا ایسا کروں کہ اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ دین دھرتی پہ پھیل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچ کر حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا ہے اور مکہ سے باہر نکلے ہیں۔ یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدل ہے، کوئی سواری بھی نہیں ہے، ایک خادم حضرت زید بن حارثہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں، اور ان کو لے کر مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر طائف جانے کا ارادہ کر لیا۔ طائف میں کون ہے؟ طائف میں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ 300 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، وہ طائف میں آباد ہیں، اور اہل مکہ کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات بھی ہیں۔
اہل مکہ کے ساتھ ان کی برادری کے تعلقات بھی ہیں، ان کے رشتے بھی ہو رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے طائف کا رخ کیا ہے، 50 میل کا فاصلہ ہے، اوپر کڑکتی ہوئی دھوپ کے شعلے ہیں، آپ علیہ السلام پیدل چلتے چلے جا رہے ہیں۔ طائف میں پہنچے، وہاں کے سردار سے آپ علیہ السلام نے بات کی، اس کے 3 بیٹے ہیں، ان تینوں سے آپ علیہ السلام نے بات کی ہے، انہیں دین کی دعوت دی ہے، انہیں اللہ کا پیغام سنایا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ حضور کی دعوت پر لبیک کہتے، آپ کی بات کو تسلیم کرتے، یا وہ ٹھنڈے دل سے اس پر سوچتے کہ کیا یہ بات حق ہے یا نہیں، پھر ان کا دل گواہی دیتا کہ جو پیغام یہ سنا رہے ہیں وہ حق و صداقت پر مبنی ہے، انہوں نے سوچنے اور سمجھنے کے بجائے انہوں نے تضحیک کا نشانہ بنایا ہے اور ظلم و ستم کا وہ پہاڑ توڑا، ظلم و ستم کا وہ انداز اختیار کیا جو مکہ والے بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو، میں نے تمہیں سمجھدار سمجھ کر، تمہیں رؤساء سمجھ کر، شرفاء سمجھ کر، سردار سمجھ کر تمہارے سامنے اللہ کا دین رکھا ہے، اپنی بات نہیں رکھی ہے، اللہ کا پیغام تمہیں سنایا ہے۔ اگر تم قبول نہیں کرتے نہ کرو، تمہاری مرضی کی بات ہے، لیکن میرا اور تمہارا جو معاملہ ہے، میری اور تمہاری جو گفتگو ہے، یہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے کہ اگر انہیں پتہ چلے گی جو ظلم وہ کر رہے ہیں، جو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مجھ پہ ایمان لانے والوں پر جو ظلم کر رہے ہیں، ان ظلم میں شدت آ جائے گی، وہ اور زیادہ ظلم کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے یہ گفتگو کی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ غور کرتے، وہ اس کو راز کی حد تک رکھتے، انہوں نے ظلم و ستم کا وہ انداز اختیار کیا۔ انہوں نے طائف کے اوباش لوگوں کو بلا لیا، آبا اوباش لڑکوں کو بلا لیا اور ان سے یہ کہا کہ ان کو پتھر مارے جائیں، ان کو پتھر مار مار کر طائف کے در و دیوار سے، طائف کے بازاروں سے، طائف کے محلات سے، طائف کے باغات سے نکال دیا جائے۔ ساتھ زید بن حارثہ ہے جو بھاگ کر کبھی آگے آ رہے ہیں، کبھی دوڑ کر دائیں آ رہے ہیں، کبھی بائیں آ رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں، کہ جو پتھر حضور کی جانب آئے، زید کے سینے پہ لگے، زید کے جسم پہ لگے۔ زید کبھی ہاتھوں سے پتھروں کو روکتے ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، اس قدر پتھر مارے گئے، آپ علیہ السلام لہو لہان ہو کر گر پڑے ہیں۔ کون ہے آج جو طائف کے در و دیوار کے سامنے لہو لہان ہوا پڑا ہے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ ذات کون ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں، حبیب اللہ ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں، رسول اللہ ہے۔ ان کے آنسوؤں پر، ان کی پیشانی پہ بل آ جائے، کائنات اشکبار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو قبرستان میں کھڑے ہو کر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیں، اللہ اس پورے قبرستان کو جنت البقیع بنانے کا اعلان کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، رب اعلان کر دیتا ہے قیامت کی صبح تک جو بھی اس قبرستان میں دفن ہو جائے گا، میرے حبیب تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ہم اتنی لاج رکھیں گے، ہم اسے جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ آج اللہ کے حبیب اشکبار ہیں، لوگوں ایک دو پتھر لگنے سے خون نہیں نکلا کرتا، اتنا خون نکلا کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں اقدس جوتوں کے ساتھ خون لگا اور آپ کے جوتے پاؤں کے ساتھ جڑ گئے، جم گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، لہو لہان ہو گئے ہیں اللہ کے حبیب۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو دھرتی پہ کھڑے ہو کر رخ انور کو ایک مرتبہ آسمان کی طرف اٹھا دے، ان کے رخ کی لاج رکھتے ہوئے میرا رب قبلے بدلنے کا حکم جاری کر دے۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات عالی ہے جو مکہ اور مدینہ کی جن گلیوں میں اپنے قدم ٹکا دے، جن گلیوں سے ایک مرتبہ گزر جائے، میرا رب ان گلیوں کو قرآن بنا کر ان کی قسمیں کھانے لگے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو کسی کے سر پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دے،
دستے نبوت کی برکت سے ساری عمر اس شخص کے سر اقدس سے پیغمبر کے دستے مبارک کی خوشبو نہ جائے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ایک مرتبہ پیغمبر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لے، بیعت کر لے، پھر نگاہیں اٹھا کر رخ انور کو دیکھ لے، میرا رب ہمیشہ کے لیے اس پر جہنم کی آگ حرام کر کے رکھ دے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی عظمت کا یہ عالم ہے. ہاں کہیں خدا حلال کر دے، نہ کہیں خدا حرام کر دے. یہ وہ شخصیت ہے جو سر جھکا کے بولے خدا قرآن بنا دے، نگاہیں اٹھا کے بولے خدا حدیث بنا دے. آج طائف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام لہو لہان ہیں، خون میں نہائے ہوئے ہیں. حضرت زید بن حارثہ نے آپ علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا اور کندھوں پہ اٹھا کر زید بن حارثہ دوڑنے لگے، دوڑتے چلے گئے. آگے ایک باغ ہے، اس باغ میں داخل ہوئے، وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، آپ کا جانی دشمن سامنے کھڑا ہے. عتبہ، اس کا باغ ہے. کون عتبہ؟ وہ عتبہ جو بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کی فوج کا سپہ سالار تھا، جس کے ہاتھ میں مشرکین کی فوج کا جھنڈا تھا. وہ سامنے کھڑا ہے جانی دشمن، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زار کو دیکھ کے اسے بھی رحم آ گیا، وہ بھی رونے لگا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. وہ آگے بڑھا، انگور توڑے، پلیٹ میں سجائے اور اپنے نوکر سے کہا عداس سے کہ جاؤ، یہ جا کر وہ جو انگور کی بیل کے نیچے شخص لیٹا ہوا ہے، زخموں سے چور ہے، جا کے اسے دے کے آؤ اور اسے کہنا کہ آپ کو رشتہ داری کی قسم میری یہ پیشکش ٹھکرانا نہیں ہے، انگور کھا لیجئے، قبول فرما لیجئے. دشمنوں کو بھی رحم آیا، دشمنوں بھی ان کی آنکھیں بھی برسنے لگی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوکر سے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا میرا نام عداس ہے. آپ علیہ السلام نے انگور لیا، آپ نے منہ میں ڈالا اور بسم اللہ پڑھا. اس نے کہا کہ یہ الفاظ تو یہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، آپ نے تو وہ الفاظ پڑھے ہیں جو نینوا کے لوگ پڑھا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں نینوا کی بستی کا رہنے والا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرے بھائی یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بستی کا، ان کے شہر کا ہے. اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. پھر سورہ یونس کی تلاوت فرمائی ہے، وہ قدموں میں گرا، اسلام قبول کر لیا، واپس آیا. عتبہ نے پوچھا کہ تو نے میرے قدم تو کبھی نہیں پکڑے، ان کے قدم پکڑے ہیں. وہ کہنے لگا اے میرے مالک، وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر لیجئے. وہ اللہ کے سچے حبیب ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حالت میں ہیں، لہو لہان ہیں، اشکوار ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی ہیں اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. درد انگیز الفاظ، مختصر سی نہیں، یہ بڑی لمبی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے جو طائف کے در و دیوار میں آپ علیہ السلام نے کی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ سے کہا کہ زید ویسے تو بڑا قرآن پڑھا، آج جی چاہتا ہے اس انداز میں قرآن پڑھوں جب کہ میرا جسم لہو لہان ہے. آج اپنے خون سے عشق سے وضو کر کے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن اگر ویسے بھی کوئی قاری قرآن اچھے انداز میں قرآن پڑھے، پڑھنے والے کو سکون ملتا ہے، سننے والے وجد میں آ جاتے ہیں. پھر قرآن اللہ کا کلام ہو اور زبان صاحب قرآن کی ہو، وہ کیا انداز ہوگا. طائف کی تنہائیاں، طائف کے در و دیوار،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے مہکنے لگے، آپ قرآن پڑھنے لگے، پھر وہاں سے نکلے ہیں، آسمان سے جبرائیل امین آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سر جھکا کے چل رہا تھا، سر اٹھا نہیں رہا تھا، ایک مقام آیا، میں نے سر کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے ایک بادل میرے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہے، وہاں سے جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جو دعائیں کی ہیں، آپ نے جو باتیں کی ہیں، اللہ نے سن لی ہے، اور یہ میرے ساتھ جبال ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم دیجئے یہ پہاڑوں کو ملا کر بستی کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیکھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ نے مجھے اس بات پر مامور کیا ہے، جو آپ حکم ارشاد فرمائے میں تعمیل کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ پھر آپ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے اور ایک ہی جملہ تھا جو حضور کی زبان پہ جاری تھا، میرے رب یہ میرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، یا اللہ تو اس قوم پر ہدایت کے پھول برسا دے۔ اللہم اہد قومی، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دکھ کا سامنا کیا، صبر کا پہاڑ بنے رہے۔ یہ وہ دین ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اس دین پر حضور کا مقدس خون گرا، ہمارا اس پہ پسینہ بھی نہیں لگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔